اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 32 سورہ الصفات، پارہ نمبر 23۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، تو بہکایا ہم نے تمہیں، انا بے شک ہم کننا تھے ہم ہی غاوین بہکے ہوئے، تو ہم نے تم کو بھٹکایا، ہم نے تم کو گمراہ کیا، انا کننا غاوین، کیونکہ ہم خود ہی بھٹکے ہوئے تھے، ہم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے، تو ہم نے ہی تمہیں بھی بہکا دیا، یعنی خود گمراہ لوگ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ ہو گئے۔ تم لوگ درست کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، لیکن ایسا نہیں تھا، ہم خود ہدایت پر تھے اور تمہاری گمراہی کا باعث بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے اور اس لیے تم لوگوں کو بھی ہم نے اس تباہی کے راستے کی طرف لگا دیا، یعنی گمراہی کی طرف لگا دیا۔ فہم کے کوشچنز، فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم ہی نے تمہیں بہکا دیا، ہم نے ہی تمہیں گمراہی کی دعوت دی تھی، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی اس راستے کی طرف بلا لیا، تمہیں بھی دعوت دے دی اور تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اس لیے ہمیں نہیں بلکہ خود کو ملامت کرو۔ اب یہ جو لیڈرز تھے گمراہ کرنے کا اعتراف کیسے کریں گے؟ لیڈر اپنی بات کی خود ہی نفی کر دیں گے۔ دیکھیے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ گمراہ کرتے تمہیں، اب وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہاں ہاں ہم نے ہی تمہیں گمراہ کیا تھا، ساتھ میں وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں راہ حق سے بھٹکانا چاہا تو تم ہمارے ساتھ بھٹکنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی ہمارا جرم تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے پیچھے لگایا اور تم پیچھے لگ گئے۔ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو بے شک اس دن، فی العذابِ، عذاب میں، مشترکون، باہم شریک ہوں گے۔ اس دن وہ سب کے سب اس میں شریک ہوں گے، عذاب میں، اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، پس بے شک وہ سب اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، فی العذابِ، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ اب ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ جہاں تک کہ جب وہ یکے بعد دیگرے، وہاں پر سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے ایک کے بعد ایک، تو پھر ان کو پھینک دیا جائے گا جہنم کے گڑھے میں۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے آیت نمبر 38 سے 39 تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، آگ میں داخل ہو جاؤ، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنی پہلے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن تم نہیں جانتے، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری نہ، تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے۔ فہم کے کوشچنز، آیت نمبر 33، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، پھر یقیناً اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، وہ سب تابع بھی اور سردار بھی، یعنی حکمران بھی اور اس کے پیروکار بھی، فی العذابی مشترکون، عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، اس کے عذاب میں شریک ہوں گے، جیسے دنیا میں وہ گمراہی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے، وہ شرک، شر اور فساد میں ایک دوسرے کے شریک تھے، اب اس دن سب کے سب عذاب میں بھی مشترک ہوں گے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے سب لوگوں کو عذاب مشترک دیا جائے گا۔ آیت نمبر ہے 34، انا، بے شک ہم، ذالک، اسی طرح، نفعل بالمجرمین، ہم کریں گے ساتھ مجرموں کے، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں، انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی غلطی سمجھ آ جائے گی اور وہ اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیں گے لیکن کوئی راستہ نہ پائیں گے، اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے شیطان نے جو دھمکی دی تھی اس کے ساتھ اس کا زور کچھ نہیں تھا، یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم تو خود ہی سرکش لوگ تھے،
تم تو خود ہی نہیں ماننے والے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا پھر اس بات کا کہ انسان اگر دنیا میں کبھی یہ محسوس کرے کہ کوئی اس پر دباؤ ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی اس کو کرنی پڑ رہی ہے، تو قطعاً اس دباؤ کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن وہ دباؤ رکھنے والا جو ہے، وہ جو زور آور ہے، اس کا دباؤ یہیں تک چلتا ہے، وہاں نہیں چلے گا، وہاں وہ نہیں چھڑا سکے گا، آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ کبھی کسی کے کہنے میں آ کر، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی مجبوری سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہانہ تو بنا لیتے ہیں، میرے ہسبینڈ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میرے فادر پسند نہیں کرتے، میرے فیملی یہ پسند نہیں کرتی ہے، یا پھر میرا شوہر نہیں مانتا ہے، اس طرح کی باتیں اکثر ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا معلوم کون کون نہیں مانتا، آپ خود ہی غلط ہے یا پھر خود ہی غلط کرنے پر تیار ہیں اور بہانہ دوسروں کا۔ یہ جو پیئر پریشر ہے نا، اس کا شکار ہو کر جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی کل کسی کو چھڑا نہیں سکے گا۔ شیطان بھی کیا کہے گا میرا تو کوئی زور نہیں تھا، تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی، کیونکہ تمہاری اپنی ٹیپ دیا تھا یعنی میں نے تو تمہیں صرف سبز باغ دکھائے تھے اور تم بھول گئے، تم نے میرا انویٹیشن جو تھا اپنی مرضی سے قبول کر لیا، کیونکہ تم خود سب کچھ چاہتے تھے۔ یعنی انسان اپنے دل کو تسلی دے کر، آج تو ہم اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کے کہنے میں یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، کل کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا، جینا تو آخر مجھے اس دنیا میں ہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس لیے میری تو مجبوری ہے، میں تو اس کی بات مان لوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو یہ دوست آپ کا دوست نہیں رہے گا، یہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا، کیونکہ کل یہ آپ کو نہیں پوچھے گا، آپ کا حساب کتاب خود کا دینا ہوگا آپ کو۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دوستی بھی تو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، ایسے دوست بنانے چاہیے جس کے راستے پر چلتے ہوئے آپ اللہ کے دین کو، اللہ کی نافرمانی کو نہ بھولیں، ہمیں ایسے دوست بنانے چاہیے جس کے پیچھے چل کر ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ ایسے دوست نہیں بنانے چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہو، ہمیں سوال کے جواب دینے مشکل ہو جائیں ہمارے لیے، کیونکہ انسان قیامت کے روز کیا ہوگا، جس کو بھی وہ دوست بناتا ہے، جس کے راستے پر ہوتا ہے، جس کے پیچھے جاتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم کے کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا تو دستور ہی یہی ہے، ہم تو کرتے ہی ایسا ہیں، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا، انہیں ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور پھر انہیں ان کے ساتھیوں کو آگ میں جمع کریں گے، گناہگار لوگ عذاب میں مشترک ہوں گے۔ آیت نمبر 35 ہے، انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ان سے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ پھر کیا کرتے تھے؟ استکبار کرتے تھے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ذکر جب کیا جاتا تو گھمنڈ میں آ کر مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی الہ نہیں، جب ان سے کہا جاتا یہ کہنے کے لیے تو وہ تکبر کرتے تھے، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے تھے، حق کو قبول نہیں کرتے تھے، حق کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اس کو کہتے ہیں تکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ انہم کانو اذا قیل لہم، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تب وہ کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے۔ یہ مجرم کسی جرم میں مبتلا تھے، اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے،
الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، تعظیم کی جائے اور محبت کی جائے۔ تو یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تکبر کہتے کس کو ہے؟ کس چیز کا نام ہے تکبر؟ بادر الحق، حق کا انکار کرنا، اور وقامت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہنا، اپنی عقل پر انحصار کر کے سچائی کو جھٹلانا۔ فہم کے کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، یقیناً وہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے، یعنی جب انہیں کلمہ توحید کی دعوت دی جاتی تو اس کو قبول کرنے سے اعراض کرتے تھے، تکبر سے منہ پھیر لیتے تھے، لا الہ الا اللہ سننے کے روادار نہ تھے۔ اس دعوت کی پیشکش کو تکبر اور غرور کے ساتھ انکار کر دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو طالب کی بیماری کے زمانے میں ایک بڑی جماعت قریش کی ابو طالب کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں تو ایک بات ایسی ان لوگوں کو بتلاتا ہوں جس کے اختیار کرنے کے سبب سے سب ملک عرب اور عجم ان کے تابع دار ہو جائے۔ جب ان جماعت کے لوگوں نے پوچھا کہ آخر وہ بات ہے کیا، بیان تو کیجئے، تو آپ نے کلمہ توحید پڑھ کر سنا دیا۔ اب یہ سنتے ہی متکبر کیا کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا وما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، کہتے ہوئے یہ سب لوگ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ کس کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے؟ یہ تکبر اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے پیغمبر کے مقابلے میں تھا۔ آیت نمبر 36 ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لَتَارِکُو، البتہ چھوڑ دینے والے ہیں، آلِہَتِنَا، اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، واسطے ایک شاعر مجنون کے۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہم کئی نسلوں سے پرستش کرتے آئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ اہل مکہ، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لَتَارِکُو، البتہ چھوڑنے والے ہیں یا چھوڑ دیں، لَتَارِکُو، اپنے علاقوں کو، اصل میں اپنے علاقوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، کسی شاعر کی خاطر، یا پھر مجنون۔ مجنون جو ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کو کہہ رہے ہیں جھوٹے شاعر یا مجنون، کہ ہم ان کی خاطر اپنے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ اور یہ بات صرف آپ کو نہیں کہی گئی تھی بلکہ ہر دور میں ہر پیغمبر کو یہ بات کہی گئی۔ سورہ فصلت آیت نمبر 43 میں آتا ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو کہا گیا۔ اگر آپ پہلے اور اس وقت کہا گیا تو اس کے بعد بھی جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے گئے اس کو بھی کہا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہہ رہے ہیں، مجنون بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ نہ تو آپ مجنون تھے نہ ہی شاعر تھے، اور نہ ہی ان کا لایا ہوا کلام نہ دیوانے کی بڑھ ہے اور نہ شاعرانہ غلط بیانی۔ اب یہ جو کلام ہے یعنی قرآن مجید، یہ کیا ہے؟ سراسر حق ہے، فصاحت و بلاغت اور حکمت کا گلدستہ ہے۔ سورہ الحاقہ میں آتا ہے آیت نمبر 40 سے 43 میں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بلا شبہ یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سورہ طور میں آتا ہے، پس نصیحت کیجئے کیونکہ تو اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز نہ کسی طرح کاہن ہے اور نہ کوئی دیوانہ۔ یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم زمانے کے حوادث کا انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ انہیں ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا وہ خود حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ بس وہ اس جیسی ایک ہی بات بنا کر لے آئے اگر وہ سچے ہیں۔ فہم کے قصے سیکھتے ہیں آیت نمبر 36 کے، وَيَقُولُونَ،
اور وہ کہتے ہیں کون مشرکین، کلمہ حق کی مخالفت کرنے والے، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم واقعی اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، لشاعر مجنون، ایک دیوانے شاعر کے پیچھے۔ اس سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی مجرد آپ کی تکذیب ہی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے، بڑے ہی ظالم تھے، آپ کو مجنون شاعر قرار دیتے تھے، حالانکہ انہیں خوب علم تھا کہ آپ شاعری جانتے ہیں، نہ ہی شعرا سے آپ کا کوئی واسطہ ہے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ عظیم رائے کے حامل ہیں۔ کافروں نے حق کو قبول نہ کرنے کی کیا حجت پیش کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہہ کر حجت پیش کی کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے آپ کے لیے۔ آیت نمبر 37، بل جاء بالحق، بلکہ وہ لایا ہے حق کو، وصدق المرسلین، اور اس نے تصدیق کی ہے رسولوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں؟ حق، اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو حق لایا ہے، وصدق المرسلین، اور سچ کہا سارے رسولوں نے۔ یہ جنون نہیں، شاعری نہیں، بلکہ حق ہے، سچ ہے، اور جو بھی رسول بتاتے ہیں وہ بھی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ فہم کے کوسچن سے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نہ دیوانے ہیں نہ شاعر ہیں، بلکہ جاء بالحق، وہ تو حق لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی بات، سچی شریعت لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حق ہے۔ سورہ طور میں آتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ان تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ بس آپ نصیحت کیجیے اپنے رب کے فضل سے، آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا پھر ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے، یا پھر وہ لوگ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اس کو گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک ہی بات کو بنا کر لے آئے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً جو صبر کرے، معاف کر دے، تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 43 ہے۔ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے رسولوں کی بھی تصدیق کی۔ تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، وہ توحید ہے جس کی سارے انبیاء نے دعوت دی تھی۔ سارے انبیاء کی رسالت پر ایمان لائے اور ان کی شریعت کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں کیا وضاحت دی تھی کہ پیغمبر جو ہے وہ حق لایا ہے، اسی کو پیش کر رہا ہے، اور وہ سچی دعوت ہے جو پچھلے انبیاء بھی دیتے رہے۔ نیکسٹ آیت کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 38۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو عذاب دردناک۔ اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم سب البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب، کیونکہ تم نے پیغمبر کی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تھے تم عمل کرتے۔ آیت نمبر 39 ہے، اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اس کا جو کچھ تم کرتے رہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اب میدان محشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار اور مشرکین سے کیا کہیں گے کہ جب ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اب تم جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا کر دیے جاؤ گے، یہ انجام بد تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یہ جو بات ہے نا یقولون، تو اس کو
آپ کہیے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے قرب قیامت کے دن دنیا کی باتیں یاد کرائی جائیں گی تو اس وقت تم یہ بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ بندوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کرے گا، جس کا وہ ڈیزرو کرتا ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، جو کچھ وہ کر کے آیا ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ پھر ان کے کوشچن دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 اور 39 کے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم کون؟ مشرک، کافر، نافرمان، لذائق العذاب العلیم، دردناک عذاب چکھنے والے ہیں، دردناک عذاب، بھیانک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو تم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 71 سے اور 72، لذائق العذاب العلیم۔ آیت نمبر 71 72 ہے سورہ مریم کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور ہم ظالموں کو اس کے گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑیں گے۔ لوگوں کو کس جرم کی بنا پر دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس کی تصدیق نہ کرنے کے جرم میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ نیکسٹ آیت کے فہم کے کویسچن دیکھتے ہیں۔ وَمَا تُجْزَوْنَ، اور تمہیں اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ کس چیز کا؟ یہ جو بھیانک عذاب ہے تمہارا بدلہ ہے کس چیز کا؟ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَہِینَةٌ الا اصحاب الجمین، سورہ مدثر آیت نمبر 38 اور 39۔ ہر شخص اس کے بدلے گروی میں ہے جو اس نے کمایا مگر دائیں بازو والے۔ الا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تمہارے اعمال کا ہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ سورہ فصیلت آیت نمبر 46۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہی ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ یہ کب کہا جائے گا لوگوں کو؟ کس وقت کیا جائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے؟ جہنمیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ ایک دوسرے سے تکرار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عذاب العلیم چکھانے کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اور یہ بالکل انصاف اور عدل کی بات ہے۔ آیت نمبر 40 سورہ الصفات ہے اور پارہ نمبر 23 ہے۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے بندے اللہ کے جو خالص چنے ہوئے، اللہ کے مخلص بندے چنے ہوئے۔ کون ہے یہ؟ جو انجام بد سے محفوظ رہے۔ یہاں وہ بندے مراد ہیں جنہیں اللہ نے خالص کر لیا ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا ہو۔ اب دیکھیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہے چنے ہوئے بندوں کی خصوصیات۔ زمانے کی قسم، بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ سورہ 3 آیت نمبر 4 تا 6 تک۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں میں سے سب سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ ہے مخلصین، مخلص بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے نیک بندے، چنے ہوئے بندے، ہر کھوٹ ہر ملاوٹ سے پاک، دھوکے سے، منافقت سے، ریاکاری سے مخلص پاک ہیں یہ لوگ۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، اللہ مگر وہ لوگ جو عذاب کا مزہ نہیں چکھیں گے، جنہیں ہم نجات دے دیں گے۔ عباد اللہ المخلصین، اللہ کے خالص بندے، اللہ تعالیٰ کے مخلص اور بے لوث بندے، جنہوں نے
اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیا، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنے لیے اپنی رحمت کے لیے خالص کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، ان کی غلطیوں کو ان کی کمیوں سے درگزر کیا جائے گا، ان کی نیکیوں کا اجر ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ آئی دیکھیے، اولئک لہم رزق معلوم، یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے طے شدہ رزق ہے۔ اب دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، کہ ایک تو ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور دوسرا ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ صبح شام عمدہ اور پاکیزہ روزی ملے گی ان کو۔ اہل جنت کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض لذت حاصل کرنے کے لیے ان کا کھانا پینا ہوگا، اور بہت ہی باعزت زندگی گزاریں گے وہاں پر وہ۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہے معلوم، یعنی قیامت کے دن اس عذاب سے کون بچائے جائیں گے؟ مخلص لوگ، چنے ہوئے لوگ۔ یہ کون ہوں گے؟ اصحاب الیمین ہوں گے۔ سورہ المدثر میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ یہ ہے مخلص لوگ، یہ ہے چنے ہوئے لوگ۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے معلوم رزق ہے۔ معلوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانا پہچانا۔ معلوم یعنی جس کی مقدار، جس کا رنگ، جس کی شکل، جس کا سائز، کیفیت سب معلوم ہو، کیونکہ معلوم چیز کو کھانا آسان ہوتا ہے۔ کوئی بھی غیر معمول چیز اگر آپ کے سامنے لا کر رکھی جائے، خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ تو وہاں ایسی چیزیں نہیں دی جائیں گی جس سے انسان اجنبی ہو یا پھر انسان کی طبیعت کے خلاف ہو۔ بعض اوقات ایک چیز ایک قوم کے لیے بہت ہی بہترین ہوتی ہے، اور جب دوسرے کے سامنے رکھی جائے تو اسے نہیں کھا سکتے۔ قیامت کے دن جنت میں اہل جنت کے لیے جو رزق ہوگا وہ پسندیدہ ہوگا، ان کا معلوم یعنی ان کا پسندیدہ ہوگا۔ معلوم سے مراد کیا ہے؟ پسندیدہ چیز۔ لفظی معنی نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے ہے۔ سورہ صفات میں آتا ہے فواکہ وہم مکرمون، میوے اور وہ عزت و اکرام کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ نیکسٹ آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 42 ہے، فواکہ پھل ہے وہ، وہم مکرمون اور وہ معزز ہوں گے، یعنی جو میوے اور ان کا اکرام کیا جائے گا۔ فواکہ، فواکہ پھلوں کی شکل میں، فواکہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دل کو خوش کرنے والی ہو۔ وہم مکرمون، اب دیکھیے پہلے ہم نے پڑھا ہے رزق کریم، اب مکرمون یعنی مکرمین، مکرمون اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے، یعنی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جائے گی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ دیکھیے ایک طرف تو نعمتوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی نعمتوں کے پھر کیا کہا گیا کہ ان کو رسپیکٹ دی جائے گی، ان کا آنر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بدلہ بھی دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات دنیا میں انسان کے پاس مال تو بہت آ جاتا ہے، اس کے پاس طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک شخص بہت کماتا ہے، گھر میں بھی بہت کچھ لاتا ہے، لیکن نہ تو بیوی کے دل میں اس کی کوئی عزت ہے، نہ ہی بچے اس کی عزت کرتے ہیں، اور پھر خاندان والوں کے دل میں بھی کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے تو مالدار، لیکن کسی کے دل میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ نعمتوں کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیے جنت میں اہل جنت مہمانوں کی طرح رکھے جائیں گے۔ مہمانی یا ضیافت جو ہوتی ہے، اس میں اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو عزت ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایکسپیرینس کیا ہوگا اس چیز کا، کہ ڈھیر سارا کھانا بھی آپ پکا کر کسی دوسرے کے سامنے رکھ دیں، بہترین سے بہترین چیزیں آپ دوسروں کے سامنے رکھ دیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ مہمان کو عزت نہیں دی جاتی۔ پھر ایسا شخص اس گھر سے کیسے واپس لوٹتا ہے؟ بوجھل دل کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رسپیکٹ نہیں دی گئی۔ تو جنت میں ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، اس کو عزت دے۔ اچھا، عزت کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہاں پر کوئی پکی ہوئی چیز نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے فواکہ، فواکہ جو چیز جس کو پسند ہے وہ رکھی جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بہترین چیز رکھی جائے گی، اور فواکہ جو ہے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں بہترین چیز ہے۔ فواکہ اس کا رواج ہمارے ہاں تو نہیں ہے،
वाक़िहू को हम कोई काबिल इज़्ज़त की चीज़ समझते हैं, यानी इसके अलावा जो जंक फूड होता है वो है हमारे यहाँ काबिल इज़्ज़त, ऐसे ही है। लेकिन मेहमान की आमद पर सजावट क्यों की जाती है? उस दिन घर क्यों ख़ास तौर पर सजाया जाता है? इज़्ज़त देने के लिए। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं फ़वाकिहु। फ़वाकिहु ऐसी चीज़ है जिसको देख के इंसान खाए ना भी लेकिन देखकर खुश हो जाए। यानी सजावट उसकी इस तरह से हो कि उसको देखकर ही उसको खुशी महसूस हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपको पता चल जाए कि कोई ख़ास मेहमान घर में आने वाला है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले घर को सजाते हैं, खुद बनते-संवरते हैं, हर चीज़ को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आप मेहमान को भी इज़्ज़त देते हैं, तवज्जो देते हैं, उसको अकेला बिठाकर नहीं छोड़ देते, उसके सामने ढेर सारा खाना लाकर नहीं रख देते और फिर खुद गायब हो जाए, ऐसा नहीं करते। हाँ जी, इज़्ज़त यही है, आप उसको टाइम देते हैं, उसके लिए हर चीज़ को खूबसूरत बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हाना तआला इज़्ज़त देंगे, सलाम भेजेंगे, फिर अल्लाह के फरिश्ते आएँगे वो भी सलाम करेंगे और वहाँ जो जन्नत के मुंतज़मीन होंगे इनको वो सर्विस देने में आगे पीछे दौड़ रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस खैर में। जन्नत का तो कोई कंपैरिज़न कर ही नहीं सकता, लेकिन दुनिया की मिसाल से थोड़ा-सा इंसान रिलेट कर सकता है चीज़ों को। अगर कोई समझना चाहे तो उसको समझ आ सकती है ये बात कि दूसरों को रिस्पेक्ट किस तरह से देनी है और किस तरह से फिर अल्लाह ताला भी उसकी अच्छी मेहमान नवाज़ी करेंगे। अहम के क्वेश्चन सीख लेते हैं। उलाइका लहुम रिज़्कुम मालूम, उनके लिए मालूम रिज़्क होगा। उलाइका यही है वो लोग, यही लोग कौन? मुखलिस लोग। लहुम रिज़्कुम मालूम, उनके लिए मालूम रिज़्क है, यानी जन्नत है जिसमें उनको बड़ी इज़्ज़त दी जाएगी। अब जन्नतियों का रिज़्क क्या होगा? क्या दिया जाएगा उनको रिज़्क में? जो पहले से जानते होंगे, अल्लाह ताला की किताब के तवस्सुत से वो अपने रिज़्क के बारे में जानते होंगे। जन्नतियों को जो रिज़्क दिया जाएगा वो ग़िज़ा भी होगी, जिस्म के लिए भी और मता भी होगी। फ़वाकिहु व हुम मुकरमून, लज़ीज़ फल है, वो इज़्ज़त से रखे जाएँगे। यानी जन्नत में इनका खाना-पीना लज़्ज़त के लिए होगा। तमाम किस्म के फल होंगे जिनके रंग भी खूबसूरत होंगे और ज़ायके भी आला होंगे, जिनसे वो लज़्ज़त लेंगे। इन फलों के बारे में आता है ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 33 है, ना खत्म होने वाले और ना रोक दिए जाने वाले। वहुम मुकरमून, और वो इज्जत से रखे जाएंगे। वो जन्नत में बड़ी इज्जत और शान और शौकत से रहेंगे, यानी इनकी आहानत ना की जाएगी, इनसे हकारत से पेश ना आया जाएगा, बल्कि इनकी इज्जत की जाएगी, ताज़ीम की जाएगी, तौकीर की जाएगी, एक दूसरे की तकरीम होगी। मुकर्रम फरिश्ते इनकी तकरीम करेंगे। वो जन्नत के हर दरवाजे से दाखिल होंगे। बेहतरीन सवाब के जरिए से इनको खुशामदीद कहा जाएगा। सबसे मुअज़्ज़ज़ और वक़ार हस्ती इन्हें इकराम बख्शेगी। इन्हें अनवाए इक़साम की तकरीम से नवाजा जाएगा, जिसमें क़ल्ब और रूह और बदन के लिए नेमत होगी। इनकी खिदमत की जाएगी, इनामात इनको दिए जाएंगे, इनका रुतबा बुलंद किया जाएगा। अहले जन्नत को जन्नत में किस तरह रखा जाएगा? मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह। फिर क्या मिलेगा इनको? आयत नंबर 43, ही जन्नातिन नईम, नेमतों वाले बागात में होंगे। किस तरह से? अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, वो तख्तों के ऊपर बैठे होंगे आमने सामने। युताफु अलैहिम बिकअसिम मिन मईन, फिराया जाएगा इन पर भरा हुआ सागर, मिमाइन बहते चश्मे से। बैदा अलज़्ज़तिल लिशारिबीन, सफेद लज्जत का सबब पीने वालों के लिए। ला फीहा गौलुम वला हुम अनहा युनसफून, ना इसमें सरदर्द होगी और ना वो इससे अकल ज़ाइल किए जाएंगे। व इंदहुम कसिरातु तरफी इन, और उनके पास होंगी नीची रखने वाली निगाहों की मोटी आंखों वालियां। कअन्नहुन्ना, गोया कि वो बैदुम मकनून, अंडे हैं छुपा कर रखे हुए। नेमतों वाले बागात होंगे और वो तख्तों के ऊपर बैठे होंगे आमने सामने, गर्दिश कर रहे होंगे इन पर नफीस शराब के प्यालों के साथ। वो शराब जो है साफ, शफाफ और बगैर किसी नशे की होगी, बिल्कुल सफेद, इंतहाई लजीज, पीने वालों के लिए। ला फीहा गौलुम वला हुम अनहा युनसफून, और उसमें ना तो सरकरानी यानी उसकी कैफियत नहीं होगी कि सर दर्द हो, और ना ही वो इससे बहकेंगे। इस
मशरूब को पीकर एक सुरूर की कैफियत तो होगी, मगर ना तो इससे सर भारी होगा, ना ही वो मदहोश होंगे, वो फतूर अकल का जो बाइस हो। व इंदहुम कसिरातु तरफीन, और इनके पास होंगी नीची निगाहें वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली बीवियां, का अन्नहुन्ना बैतुम मकनून, गोया वो अंडे हो छुपा कर रखे हुए। फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नतों में होंगे, नेमत भरी जन्नतों में। अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, तख्त पर आमने सामने बैठे होंगे। सुरुरिन मुतकाबिलीन, सरूर शरीर की जमा है। शरीरुल मुल्क, बादशाह को वो तख्त जिस पर वो शान के साथ बैठता है और बहुत इज्जत मिलती है उसको। बैठने की जगह का बेहतरीन इंतजाम करना, जैसे अजीज मिस्र की जो बीवी थी, इसने जब औरतों को बुलाया दावत पर, तो कुरान पाक में क्या आता है कि इनके लिए यानी तकिया लगाने की या आराम से बैठने की जगह तैयार की। तो यहाँ जन्नत में भी सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं, बल्कि इज्जत के सामान भी होंगे। अच्छी मसनदें जिस पर वो ठाठ से बैठेंगे, जिस पर वो आराम कर रहे होंगे। मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे होंगे। आमने सामने बैठने में, बात करने में आसानी रहती है, तो इसलिए अगर बैठने का इंतजाम इस तरह हो तो फिर आपको गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखना नहीं पड़ता। यानी अगर इस तरह से हो तो फिर तो आप थोड़ी देर के बाद ही आप थक जाएं। तो इसका भी इंतजाम होगा कि आमने सामने आप एक दूसरे से बात करें, क्योंकि इसमें आसानी होती है। अब युताफु अलैहिम बिकासिम मिन माइन, युताफु अलैहिम, युताफ किससे है? तवाफ से, और तवाफ होता है किसी चीज के गिर्द घूमना। अब इसको भी देख लीजिए, बिकासिम मिन माइन, इनके गिर्द घुमाया जाएगा। क्या चीज? बिकास, किसको कहते हैं? जाम को। मशरूब से भरे हुए जाम के लिए आता है। अगर खाली है तो कस नहीं कहते, क्योंकि खास किस्म की शराब जो है वो क्या है? कस। मिम्माइन, पानी का नर्म रफ्तारी से चलना, ऐसा पानी जो नरमी से चले, सैलाब की तेजी धुंधी से नहीं, बल्कि सहूलत के साथ। माइन कहते हैं ऐसे चश्मे को जिससे बहुत बेहतरीन किस्म की उम्दा शराब निकले। बहते पानी के चश्मे से शराब इनको पिलाई जाएगी, और वो किस तरह पिलाया जाएगा? सरो। किस तरह किया जाएगा? युताफ अलैहिम, यानी इनके ऊपर घुमाया जाएगा। सर्विस का जो स्टाइल है वो बताया जा रहा है। तवाफ का मानी बताइए? किसी चीज के बीच में नहीं, बल्कि जैसे काबा के गिर्द घूमते हैं, वो बताया जा रहा है कि ऐसे वो घूमेंगे। अब बासुका जब सर्विस होती है तो क्या होता है? आगे से आकर चीज दी जाती है, आगे से मेहमानों को काट दिया जाता है ना। मुअस्सस मेहमान उनको आप देखिए, इनको जो सर्व किया जाएगा, तो बहरे कहाँ से आते हैं? साइड से, पीछे से घूम कर आते हैं। बीचों बीच भी नहीं आते और सामने से भी नहीं आते हैं। तो फरमाया कि आमने सामने बातें कर रहे होंगे, और अगर बातें करते हुए एक गुजरे और फिर बात काट दे तो थोड़ी देर में एक और गुजरा फिर बात करके, यानी इस तरह नहीं होगा। साइड से वो आएंगे, मजलिस का मजा खराब नहीं होगा। युताफु अलैहिम, अब सर्विस में तो कोई रुकावट नहीं होगी, खिदमत भी जारी रहेगी, सामने भी बातें कर रहे होंगे, और फिर ठाठ से बैठे भी होंगे, ठाठ से फिर वो बैठे भी होंगे। यहाँ आला तरीन इंतजामात की बात की जा रही है, ख़ास किस्म की शराब की बात की जा रही है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है। फिर बैदा अलज़्ज़त लिशारिबीन, बैजा सफ़ेद चमकती चीज़ को कहते हैं, की सिफत है ये। फिर इसके अंदर जो चीज़ है इसकी भी सिफत है, यानी क्रिस्टल क्लियर जो जाम, जो क्रिस्टल क्लियर जाम जो प्याले हैं या कप्स हैं या ग्लास हैं, वो भी साफ सुथरे चमकते हुए। फिर उसके अंदर जो ड्रिंक है वो भी साफ सुथरी क्लियर चमकती हुई होगी, और उसके साथ साथ लस्सतिल लिशारिबीन, पीने वालों के लिए इसको पी कर इंजॉय करेंगे। दुनिया की शराब तो कहते हैं बदमजा होती है, पीने में तेज, और इसकी स्मेल भी वैसी ही होती है, लेकिन वहाँ की शराब कैसी होगी जिससे वो इंजॉय करेंगे। ला फीहा कौलुन वला हुम अनहा युनसफून, ना उसमें सरदर्द होगा ना उससे नशा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ला फीहा कौलुन, यानी ऐसी शराब होगी कि इसको पीकर सर नहीं घूमेगा, मदहोशी नहीं होगी। तो ये जो है ना, ला फीहा कौलुन सर दर्द के लिए आता है। बाज औकात ऐसा होता है कि आप किसी बड़ी अच्छी दावत से खा पी कर आते हैं खूब इंजॉय करके, लेकिन इतनी रिच फूड होती है कि उसके बाद सर घूमना शुरू कर देता है। लेकिन जन्नत में ऐसी चीजें आपको पिलाई जाएंगी, खिलाई जाएंगी, जिससे आपका सर नहीं घूमेगा। व इंदहुम कासिरातुत तरफीन, व इंदहुम, उनके पास क्या होगा?
قاصرات الطرف عین، رو کے رکھنے والی نگاہ کو بڑی آنکھوں والی، قاصرات جمع ہے جنت کی عورتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں گی، ہر طرف دیکھنے والیاں نہیں بلکہ اپنی نگاہوں کو چھوٹی رکھنے والیاں ہوں گی۔ قاصرات قصر سے ہے، کاف صاد را سے، نماز قصر جیسے لکھتے ہیں ویسے۔ سورہ 7 میں آتا ہے وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف اطراب، اور طرف کہتے ہیں نگاہ کو، بیسیکلی کنارے یا حد کے لیے آتا ہے، اور اینن جو ہے یہ اینا کی جمع ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کو گھما گھما کر ہر طرف دیکھنے والیاں نہیں ہوں گی بلکہ حیا سے آنکھیں جھکا کے رکھنے والی ہوں گی، کیونکہ عورت کا حسن اس کی شرم و حیا میں ہے، اور جنت کی عورتوں کی بھی یہی صفت بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ دنیا میں صفت نہ پائی جائے تو وہاں کیسے آ جائے گی، اس کے لیے بھی آپ نے سوچنا ہے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، سورہ رحمان میں آتا ہے فِیہِنَّ خَیْرَاتٌ حسان، خیرات حسان، بہت خوبصورت نیک عورتیں ہوں گی، خیر والی عورتیں۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 72 میں بھی آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، پھر کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ پردے میں رکھے ہوئے انڈے ہیں، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں بند ہوتی گی، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپائے ہوئے ہیں۔ بیس کا کیا معنی ہے؟ بیس پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی مونس ہے، بیدن کہتے ہیں انڈے کو، یعنی انڈے کی جو سفیدی ہے، یعنی جو انڈے کا رنگ ہے وہ خاص طور پر شتر مرغ کے انڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ عورت کی خوبصورت رنگوں میں شمار ہوتا ہے، پیور وائٹ نہیں، آف وائٹ، سردی مائل ہلکا سا، بہت زیادہ آف وائٹ بھی نہیں۔ کأنہن بید مکنون، محفوظ ہوں گی، ہڈن، مکنون کی صفت ہے کہ چھپائے ہوئے ہوں گی۔ سورہ الواقعہ میں آتا ہے کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی کئی تہوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں۔ پلس سورہ رحمان آیت نمبر 58 میں آتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہے، یاقوت اور مرجان ہے۔ ہیرے موتی انسان کہاں رکھتا ہے؟ چھپا کر۔ قیمتی چیز کہاں رکھی جاتی ہے؟ چھپا کر۔ تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھپنے کے لیے حکم دیا ہے، چھپنے کا کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروٹیکٹیڈ ہوتی ہے، محفوظ رہے، اور کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی ظلم کی بات نہ کرے، بلکہ کوئی بھی قیمتی چیز جو ہے اس کی حفاظت لازم ہوتی ہے۔ تو اسلام نے عورت کو اگر پردے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی دراصل اس کو ایک آنر بخشا ہے، اس پر ظلم نہیں کیا ہے، گویا اس کو سزا نہیں دی ہے، بلکہ اس کی حفاظت کی ہے، اور یہ بھی اس کے حسن کی علامت ہے۔ قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ چھپا کر رکھنے کے لیے۔ اب قرآن مجید میں خوبصورت عورتوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ بیس۔ اس کے علاوہ مکنون اور یاقوت، لؤلؤ المرجان، کیا چیز ہے عورت؟ پریشیس ہے، جیسے موتی۔ جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ سٹونز کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ کون سا سٹون ہے؟ ہیرا۔ تو ہیرے کی قیمت جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ہیرے موتی کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر عورت کو ہیرے موتی سے تشبیہ دی جائے کہ تم اتنی قیمتی ہو، تمہاری حفاظت لازمی ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو عزت دی ہے اس پہ بھی وہ ناراض ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو چوائس دی ہے کس چیز کی؟ عباد اللہ المخلصین۔ جنت کو بسانے کے لیے جنت میں کیا چیز چاہیے؟ عباد اللہ المخلصین۔ ہر کوئی نہیں گھس سکتا جنت میں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها، اور تزکیہ کا یہ جو عمل ہے ایک مستقل عمل ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اپنے اندر ہر برائی کو نکال دینا چاہیے، اور نکالتے ہی چلے جانا چاہیے، ڈیپ کلیننگ کرتے چلے جانا چاہیے، جس طرح اسکربنگ کرتے ہیں، ایک تہہ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری تہہ، یعنی اس کو صاف ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عیب دیکھنے کے لیے اپنے دل کو تھامیں، اپنے آپ کو سلائے نہیں رکھنا ہے، دبائے نہیں رکھنا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آج کچھ غلط ہو کیا خیر ہے، نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی بھی کرتے چلے جائیں۔ اور اگر ہمیں کوئی سنائے یا بتائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ چپ رہو، ہمیں نہ سناؤ، ہمیں نہ بتاؤ، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ڈیپ کلیننگ کرنی ہے اپنی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم خود ہی اپنی غلطیاں دیکھ سکیں گے جو ہمیں سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ سوچئے ذرا یہ عمل کب ہم شروع کریں گے؟ آج ہی سے سٹارٹ کر دیجئے صفائی کا یہ عمل۔
کبھی تو کرنا ہے، تو پھر آج سے ہی کیوں نہیں؟ کہیں وہ چیزیں وہیں کی وہیں نہ رہ جائیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اوپر اوپر سے ہمارا پھسلتا بھی چلا جا رہا ہے، اور ہم تو خوش ہیں، بہت خوش ہیں، ہم نے تو بہت کر لیا، میں نے تو بہت پڑھ لیا، میں تو بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ نہیں، خود کی صفائی بھی کرنی ہے۔ جو صفائی پسند مزاج ہوتا ہے وہ ہر اینگل سے، چشمہ ہم جس طرح صاف کرتے ہیں بالکل اس طرح سے اپنی صفائی کرتے ہیں، کیونکہ اگر چھوٹی سی بھی چیز رہ جائے تو جیسے چشمہ سے نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح دیکھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دے دیا ہے، عباد اللہ المخلصین، چنے ہوئے بندے، چھٹے ہوئے، صاف ستھرے، ہر کھوٹ ہر عیب سے پاک، ہر خرابی سے پاک۔ اگر کچھ رہ بھی گیا تو جنت میں جانے سے پہلے دھو کر پاک صاف کر کے پھر اندر بھیجا جائے گا۔ تو ایسے ہوتے ہیں نفیس لوگ جو اندر باہر سے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، جو اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر آج سے ہی اپنے آپ کو کلین کرنا شروع کر دیں۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور بڑی نعمت میں ہیں، سورہ طور میں آتا ہے، لطف اٹھانے والے ہیں اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا اور فرمایا کھاؤ پیو خوب مزے سے، اور اس کے بدلے سے جو تم کیا کرتے تھے، اور ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو گتاروں میں بچھائے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا، جو بڑی بڑی آنکھوں والی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی کسی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی۔ ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے، اور ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، اور ہم انہیں پھل گوشت زیادہ دیں گے اور اس میں سے بھی جو وہ چاہیں گے، اور اس میں ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینے جھپٹیں گے جس میں نہ بہود گوئی ہوگی اور نہ گناہ کی بات ہوگی، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ سورہ الواقعہ میں آتا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینصفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ وہ جو پہل کرنے والیاں ہیں، وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمتوں کے باغ میں، بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹوٹنے والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہے، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 10 سے لے کر 26 تک ہے۔ فہم کے کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 43، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، آرام کی جگہ پر ہوں گے، کوئی مشقت نہیں ہوگی جنت میں، جنت میں ہر طرح کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا، جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے خیال میں گزرا، جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے خیال میں گزرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی سی جگہ میں گھوڑا سوار اپنے گھوڑے کو گھوڑا رکھتا ہے، جنت کی اتنی سی جگہ تمام دنیا سے بہتر ہے۔ علی سرر متقابلین، آیت نمبر 44 ہے،
تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تختوں پر اہل جنت کی مجلسوں کے لیے بلند بیٹھنے کی جگہ ہوگی جو انتہائی خوبصورت ہوگی۔ اہل ایمان سکون اطمینان کے ساتھ ٹیک لگا کر وہاں بیٹھیں گے۔ متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو عزت دیں گے، ان کے دل ہر قسم کی کدورت سے پاک ہوں گے۔ آج جنتی ایسی مجلسوں پر انتہائی خوش ہوں گے، ان کے دل ایک دوسرے سے پہلو تہی نہیں کریں گے، آپس میں محبت کریں گے، ایک دوسرے کا ادب کریں گے، جس کی وجہ سے چہرے بھی حشاش بشاش ہوں گے۔ یہ روحانی لذت ہے جس کا ادراک عقل والے ہی کر سکتے ہیں۔ کیا اہل جنت کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی؟ جی بالکل ہوں گی، جن میں وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھیرائے جائیں گے۔ اہل جنت کے مشروبات اور ان کے جام کیسے ہوں گے؟ یطاف علیہم، پھرائے جائیں گے جنت کے ویٹرز، چاقو چوبند لڑکے جو اہل جنت کے پاس ان کے مشروبات لے کر آئیں گے۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 17 سے 19 تک۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وابریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینصفون۔ بکأس من معین، صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر، خوبصورت جاموں میں لذیذ مشروبات لیے جائیں گے جس میں انتہائی سرور ہوگا، جو پینے والوں کو اپنی لذت سے پرکیف، مخمور اور مسرور کر دے گی۔ معین کا کیا مطلب ہے؟ جاری نہروں کی شراب جس کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اب اہل جنت کی ملاقاتوں کے دوران مہمان نوازی کیسی ہوگی؟ شراب کے ہر وقت جاری رہنے والے چشموں سے شراب کے جام بھر بھر کر پلائے جائیں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، آیت نمبر 46۔ بیضاء، سفید، چمکتی ہوئی سفید شراب جس کی نہر بہہ رہی ہوگی، جو دل فریب اور دیدہ زیب ہوگی۔ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے، جس کو پی کر اہل جنت لذت محسوس کریں گے۔ جنت کی شراب کے مضرات نہیں ہوں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح مکروہ نہیں ہوگی، گھن نہیں آئے گی۔ جنت کی شراب کا ذائقہ پاکیزہ ہوگا، خوشبو نہال کر دینے والی ہوگی۔ جنت کی شراب کی کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ صاف ستھری، لذیذ، خوش رنگ، خوش ذائقہ۔ آیت نمبر 47۔ فیہا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینصفون۔ لا فیہا غول، نہ اس میں درد سر ہوگا۔ اب غول کے معنی کیا ہے؟ خلاف طبیعت بات کو پیش آنا، یعنی جنت کی شراب سے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوگی، نہ ہی سر چکرائے گا، نہ ہی متلی آئے گی۔ ولا ہم عنہا ینصفون، اور نہ ہی پی کر اس کو مدہوش ہوں گے۔ جنت کی شراب سے عقل زائل نہیں ہوگی، کوئی ناخوشگوار حالات بھی نہیں پیش آئیں گے۔ جنتیوں کے ہوش و حواس قائم رہیں گے، ان کی عقلیں بھی نہیں بہکیں گی۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں: نشہ، سر درد، قے اور پیشاب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کو ان 4 باتوں سے پاک صاف رکھا ہے۔ اب جنت کی شراب کی خصوصیت کیا بتائی جا رہی ہے؟ مضر اثرات سے پاک ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، اس کو پی کر سر نہیں چکرائے گا، جنت کی شراب پینے کے بعد قے نہیں آئے گی، جنت کی شراب بدمست نہیں کرے گی، جنت کی شراب سے بہکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 48۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ اب جنت کی حوریں کسی کو غلط نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کریں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد لوگوں کے اندر مزید شوق بڑھے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس یعنی اہل جنت کے پاس عورتیں ہوں گی، قاصرات الطرف، نگاہیں بچانے والی، اپنی نظروں کو اپنے شوہروں پر مرکوز رکھنے والی، کسی پر بھی غلط نگاہ نہیں ڈالنے والی۔ جنتی عورتیں اپنے شوہر سے شدید محبت کریں گی، یہ ہے ان کی پاکیزگی کی دلیل۔ اینن، موٹی آنکھوں والی عورتیں، حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی ہوں گی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ عورتیں یاقوت ہے اور مرجان ہیں۔ ان کی یہ آنکھیں حسن، حیا اور پاکیزگی کا اظہار کرنے والیاں ہیں۔ اہل جنت کو کیسی عورتیں عطا کی جائیں گی؟ موٹی آنکھوں والی، اپنی نگاہوں کو بچانے والی حوریں عطا کی جائیں گی۔ جنتی عورت کی حیا کے بارے میں اس آیت میں کیا وضاحت کی گئی ہے؟ ایک تو موٹی نگاہوں والی ہوں گی،
यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली। फिर ये है कि अपने शौहर के सिवा किसी पर निगाह नहीं डालने वाली होंगी। कअन्नहुन्ना बैदुम मकनून, गोया कि वो छुपा कर रखे गए अंडे हैं। हूरों के चेहरे और जिस्मों की रौनक की जो मिसाल दी जा रही है वो क्या, कि वो हूरें जो हैं हुस्न की मिसाल हैं। कैसे? बैदुम मकनून, छुपा कर रखे गए जैसे अंडे हैं। गोया वो हूरे छुपाए हुए अंडे हैं। ये तशबीह उनके हुस्न, उनके रंग की बेइंतहा खूबसूरती और उनकी ताजगी की बिना पर दी जा रही है। फिर उनके दिल में भी किसी किस्म की कोई कुदूरत और मैलापन ना होगा। अब्बास मुफस्सरीन ने बैदुम मकनून की तफसीर अंडे के छिलके के नीचे जो छुपी हुई झिल्ली होती है उसके साथ की है। यही तफसीर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइजुम मकनून का मतलब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि उनकी यानी जन्नत की हूरों की नरमी और नज़ाकत इस छिली जैसी होगी जो अंडे के छिलके से चिपकी होती है। उसे फरकी भी कहा जाता है। तो हूरों के रंग की मिसाल कैसी होगी? मोतियों से दी गई साफ शफाफ झलकता हुआ रंग जैसे कि अभी तक किसी ने उसको नहीं छुआ। जन्नती औरतों के बारे में क्या वजाहत की गई है? जन्नती औरत अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली की तरह होगी, जिसको ना किसी का हाथ लग सकते हैं, ना आंख देख सकती है, यानी वो इंतहाई नर्म नाजुक होती है।